علیکم، میں امداد سمرو۔ یوں لگ رہا ہے جیسے بات اب حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ بار بار بڑے بھی صلح کروا کے لگتا ہے کہ تھک چکے ہیں، اور اب چھوٹوں نے دوبارہ لڑائی شروع کر دی ہے۔ اور کیا یہ لڑائی اس پورے کے پورے نظام کے خاتمے کا، اس حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گی، یا پھر بڑے بیچ میں پڑ جائیں گے، یا پھر نگران آ جائیں گے بیچ میں کہ لڑائی چھوڑ دو، دوبارہ آپس میں بیٹھ جاؤ۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد جو پہلا مرحلہ میرپور کے جو نتائج سامنے آئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جوشیلی تقریر کی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ سامنے آئیں اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جواب دیا اور کہا کہ جی رونا بند کر دیں، لوگوں کے سامنے کارکردگی لے کر آئیں۔ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یلغار کر دی بلاول بھٹو زرداری صاحب پر۔ پھر سامنے آتے ہیں شرجیل انعام میمن، وزیر اطلاعات سندھ، جو مریم نواز صاحبہ کو نہ صرف فارم 47 اور کرایہ دار ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، بلکہ ان کو یہ چیلنج بھی دے دیتے ہیں کہ جی آئیں ریزائن کریں پنجاب کی اسمبلی کی سیٹ سے، اور کسی بھی حلقے سے انتخابات لڑ کر دوبارہ جیت کر دکھائیں، اور ہم سندھ کے اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز جہاں آپ کہیں گے وہاں سے ان کو ریزائن کروائیں گے، اور ہم وہاں سے جیت کر دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی بار بار فارم 47 پر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہ لڑائی ظاہر ہے اندر جو کچھ بڑے عرصے سے پک رہا تھا اس کا شاخسانہ ہے، لیکن کچھ ایسے گزشتہ دنوں میں واقعات ہوئے ہیں، اور خاص طور پر کل کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر، وہ شاید اس بات کا اندیا دیتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو غلطیاں کر رہا ہے، یا کوئی تو ہے جو غلطیاں کروا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ غلطیاں کس سے ہو رہی ہیں اور کہاں ہو رہی ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کی تقریر میں مسلم لیگ نون کو براہ راست مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ریاست مسلم لیگ نون کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کر رہی ہے، ریاست آنکھیں کھولے۔ یعنی ان کا اشارہ کسی اور کی طرف تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کے محبت میں اتنا آگے جا رہے ہیں کہ آپ ملک اور قوم کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھ رہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا ٹوٹل الزام۔ مریم نواز صاحبہ پھر بعد میں آتی ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ مریم صاحبہ کا جواب، شرجیل انعام میمن صاحب کا جو ہے وہ پھر ان کو جواب، ان کو چیلنج۔ لیکن میں واقعات کی بات کر رہا تھا۔ سہیل ولایت صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا، کئی لکھے، جس سے اشارے مل رہے تھے کہ صفائق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ونڈر بوائے کی گفتگو چھیڑ دی کہ ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ پتہ نہیں ونڈر بوائے کون ہے، لیکن ایک شخص مسلسل خارجی محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، وزیر داخلہ ہونے کے باوجود۔ محسن نقوی صاحب، کل پھر خبر آئی کہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے کہیں۔ اسحاق ڈار صاحب آج کل اس طرح متحرک نظر نہیں آ رہے۔ تو ونڈر بوائے سمجھا گیا کہ شاید محسن نقوی صاحب ہیں۔ پھر ایک اسلام آباد میں، بلکہ سہیل ولایت صاحب نے جولائی میں حکومت کے یا اس نظام کے زوال کا واضح اشارہ دیا کہ اس طرف یہ جا سکتا ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں، یا جس طرح حکومت کے اوپر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے۔ جو گفتگو، جو باتیں سہیل ولایت صاحب کرتے رہے، وہ پھر اسلام آباد کے گرد و نواح میں ایک بڑی بیٹھک میں بڑے سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر وہ گفتگو کی گئی۔ کہا گیا کہ سیاستدانوں سے نظام نہیں چل رہا، کہا گیا کہ ان سے معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، کہا گیا کہ ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں، کہا گیا کہ یہ نئے صوبے نہیں بنانا چاہتے، کہا گیا کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بلدیاتی نظام نہیں لا رہے، کہا گیا کہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، ویسے تو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، یعنی جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا اوورال ملک کی جو سیاسی قوتیں ہیں۔ وہ ایک اشارہ، بلکہ واضح، یعنی سہیل ولایت صاحب کی گفتگو جو تھی اس کی تصدیق کہ بھئی ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا، کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا، یہ واضح اشارہ ملا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر قصور والی،
پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک محاذ کا کھل جانا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد میں وکلا کنونشن میں اس کا جواب دینا، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو یلغار تھی اس یلغار کا تھم جانا، رک جانا، غیر اعلانیہ سیز فائر ہو جانا۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو چند نامناسب جملے تھے، ان جملوں سے ہٹ کر اگر کل کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو کو دیکھیں اور پھر اس کا جائزہ لیں تو گفتگو تو لگ بھگ وہی ہے کہ جن کو فیصلے کرنے چاہیے وہ فیصلے نہیں کر رہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ یعنی سیاست میں مداخلت کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذکر کیا، بلاول کہتے ہیں کہ ریاست مسلم لیگ نون کے مفاد میں فیصلے کرنا بند کر دے۔ ہمیشہ ریاست نے مسلم لیگ نون کے مفاد میں فیصلے کر کے ملک کو نقصان پہنچایا، یہ کھیل آج سے نہیں شروع ہوا، یہ کھیل بہت پرانا ہے۔ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی دائرے میں رہے، جن کو آئین جو ذمہ داری دیتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ افواج پاکستان ہے، وہ اپنا کام کرے، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دے۔ یعنی بلاول کا الزام تو یہ ہے کہ جناب وہاں پر مسلم لیگ نون کے حق میں دھاندلی کروائی گئی، میرپور میں وہاں پر لوگوں پر تشدد کیا گیا، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام لوگوں کو کرنے دے، ووٹرز کو کرنے دے۔ یہ بلاول کا الزام، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو بلاول نے کہا آزاد کشمیر کے حالات کے اوپر، کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی ان کے ساتھ جو ڈیل کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ڈیل کیا جا رہا ہے، سیاسی عمل کو راستہ دینا چاہیے۔ ان کی گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور وہ کمیشن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرے، جزا سزا کا فیصلہ کرے، جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ہو اور جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کے ساتھ انصاف ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سڑکوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا، سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، جو آزاد کشمیر سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب وہ جتھے بیٹھے ہوئے کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے، بجائے ان کو مذاکرات، سیاسی لوگوں کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے انگیج کرنے کے، ان کے اوپر جو بلاول کا الزام ہے ان کے اوپر طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، جو کہ معاملے کو مزید خراب کرے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تو ظاہر ہے سیاسی عمل۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کہیں غلطیاں بیٹھا کر رہا ہے یا غلطیاں بیٹھا کروا رہا ہے کسی سے۔ تو یہ، اور اس کے بعد جو سہیل وڑاج صاحب کی بات کو لیں کہ جی جولائی کے بعد زوال پذیری ہوگی، تو حالات تو اس طرف اشارے دے رہے ہیں۔ خاص طور پر اسلام آباد کی بڑی بیٹھک تو یہی کہہ رہی کہ یار یہ تو ہم تھک گئے بھائی، یہ نہیں چلا پا رہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور کشمیر کے انتخابات، یعنی کل پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ ہے مظفر آباد میں، وہاں وہ کیا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہاں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، پھر ان کو کیا جواب ملتا ہے، ان کا جلسہ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا، بہت بڑا سوال۔ اور اس کے بعد 2 دن کے بعد شیڈیولڈ ہے مظفر آباد میں ڈویژن میں پولنگ دوسرے مرحلے کی۔ تو اس پولنگ کے بعد جو نتائج آئیں گے تو پھر حالات کس طرف جائیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور میں آپ کے سامنے مسلسل کئی ویلاگ میں کہہ چکا ہوا ہوں کہ گلگت بلتستان کے ڈائنامکس اور تھے، وہاں کے انتخابات میں تھوڑا بہت جو تھا تبدیلی آئی نتائج میں، اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بہت بڑی تلخی بڑھ گئی۔ لیکن آزاد کشمیر کے ڈائنامکس اس سے کہیں زیادہ اور ہیں اور کہیں زیادہ حساس۔ تو یہاں جو کچھ ہوگا اس کا اثر پاکستان کی قومی سیاست پر بہت خطرناک حد تک پڑے گا۔ ابھی پہلا مرحلہ انتخابات کا مکمل ہوا ہے، آپ دیکھیں میانوں سے تلواریں نکل آئی ہیں۔ سیاسی طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کو تیار ہیں۔ سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ فارم 47 کا تانا دینا شکیل نام احمد صاحب کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ بلاول رونا دھونا بند کر دو، اپنی کارکردگی دکھاؤ، یہی ہے نا
کہ تمہارے پاس تو دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے تو اپنی کارکردگی دکھائی ہے جا کر. اور اگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی تو پیٹرول کی قیمتوں میں ہی آپ اس کو ناپ سکتے ہیں، یہ جی پیٹرول کی قیمتیں بتاتی ہیں کہ کیا کارکردگی ہے وفاقی حکومت کی. لیکن اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو کوئی پذیرائی ملی ہے پہلے انتخابات میں، وہ بھی ابھی ظاہر ہے اس کے اوپر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کی جو حکمت عملی تھی یا پالیسی ہے یا پنجاب میں گورننس، تو اس کو ضرور لوگوں نے دیکھا، اس کو ضرور لوگوں نے ووٹ دیا. تو اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی 2 مراحل ہیں انتخابات کے. تو اس کے بعد صورتحال کدھر جاتی ہے، یہ اتحاد کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ بڑے بیچ بچاؤ کرا کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں بڑے سیاسی بڑوں کی بات کر رہا ہوں، زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. لیکن پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایشو پہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. لیکن اس بار جو سنگینی ہے وہ شاید اب بڑے بھی آپس میں نہ بیٹھ پائیں جس لیول پر معاملات جا رہے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ نے کل 2-3 ویڈیو بیانات، مطلب ایک ویڈیو بیان تھا جو 2-3 حصوں میں ان کے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا گیا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی گلگت میں آپ جیتے تھے، ہم نے مبارکباد دی، اب آپ بھی لوگوں کے فیصلے کو قبول کریں. انتخابات کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، عوام کرتے ہیں، بلاول کو انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں صرف الزامات اور رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. ہم تو اپنی کارکردگی لے کر گئے تھے، آپ بھی کارکردگی لے کر آتے. آپ کو شکست ہوئی ہے تو آپ شکست تسلیم کریں، یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بڑے ہیں، سینئر ہیں، ان کے اوپر بھی الزامات لگائے کیونکہ ان کے پاس دکھانے کو کارکردگی نہیں تھی. اب شرجیل انعام میمن صاحب آگے سامنے، جی سندھ کے صوبائی وزیر ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یہ مسلم لیگ اسی طرح کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح فارم 47 کے خیراتی مینڈیٹ پر مسلم لیگ نون اقتدار پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے. لمبا چوڑا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ 2024 میں آپ کو تاریخی شکست نصیب ہوئی، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ہر بار پہلے سے زیادہ ووٹ ملے. وہ سندھ کے منصوبے بھی گنوا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تھرکول بنایا، بسز جو ہیں وہ ہم لے کر آئے سندھ میں پہلے. بات بالکل ٹھیک ہے، پنجاب میں تو بہت بعد میں آئی تھی بسز، لیکن پنجاب میں جال ذرا زیادہ اس کا پھیل گیا، زیادہ بڑے شہروں تک، چھوٹے شہروں تک چلی گئی بسز جو گرین بسز ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ میں آپ کے پنجاب سے جو آپ کے شہری ہیں، ہمارے بہن بھائی سندھ میں علاج کروانے آتے ہیں، یہ تو میں خود وٹنس کر کے آیا ہوں. تھرکول کی بات کر رہے ہیں کہ تھرکول ہم نے بنایا، سندھ میں سڑکیں ہم نے بنائی ہیں. تو وہ بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ صرف ہم آپ کی کارکردگی نہیں، ہماری کارکردگی بھی ہے، آپ تو، اور پھر ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، یہ شرجیل کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعتاً لوگوں کے ووٹ سے جیت کر آئیں تو دیں استعفیٰ اور لڑیں انتخابات، دیکھیں دوبارہ آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ہم بھی استعفیٰ دیتے ہیں، ہم بھی اپنے ایم پی ایس کو استعفیٰ دلواتے ہیں اور ہم دوبارہ انتخابات لڑواتے ہیں. ہمیں سندھ کے لوگ دوبارہ منتخب کر لیں گے، آپ کو پنجاب کے لوگ مسترد کر دیں گے، کیونکہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں. یہ یعنی اس لیول تک لڑائی چلی گئی ہوئی ہے کہ جو ایک اتحاد میں بیٹھے ہوئے مرکز میں. اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ جی آپ پھر فارم 47 والوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، بلکہ پی ٹی اے تو یہ کہے گی کہ جی پیپلز پارٹی بھی فارم 47 پر ہے. تو جو لڑائی ہے سیاست دانوں کی اور جو ملک کے حالات ہیں اور جو یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نون لیگ کو براہ راست، جیسے میں نے پہلے کہا نا، ان کو براہ راست انہوں نے نہیں کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کیا ہے، یہ تو ہم تو ان کو کھا پی جائیں، ان کے پیچھے ریاست کھڑی ہے. اب ریاست کون ہے، کس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے. اب اگر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر کی اور جن کو انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے وہ پیغام اسی طرح وصول کیا، تو پھر کیا وہ الیکشن کے جو اگلے مراحل ہیں آزاد کشمیر کے، ان پر کے نتائج ذرا مختلف ہو سکتے ہیں
یا جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اب تو مسلم لیگ نون سادہ اکثریت سے بھی زیادہ کمفرٹیبل میجورٹی لے کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی، کیونکہ 10 سیٹیں پنجاب سے ہیں، 9 سیٹیں لے گی مسلم لیگ نون، 2-4 سیٹیں 5 سیٹیں اگر مظفر آباد سے لے لے، 2-4-5 سیٹیں اگر میرپور سے لے لے تو مسلم لیگ نون حکومت بنا لے گی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر تلخی اور زیادہ بڑھے گی، اور پھر اس صورت میں جو کشمیر میں کشیدگی ہے اس کو حل کرنے کے لیے کیا آپشنس ہوں گے؟ کیا وہ نئی بننے والی مسلم لیگ نون کی حکومت اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، یا پھر سب دوبارہ مل بیٹھیں گے؟ وہ ایک الگ بات، لیکن حکمران اتحاد کا جو شیشہ ہے اس کے درمیان جو دراڑیں پڑ گئی ہیں وہ اب مجھے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پھر مجھے سہیل صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جولائی کے بعد زوال شروع ہو جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے کسی موڑ پر اور اپوزیشن کا حصہ بنتی ہے تو اپوزیشن بہت تگڑی ہو جائے گی، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی۔ اور میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی نہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اگر وہ سپورٹ پیپلز پارٹی کھینچ لیتی ہے تو پھر آگے کا منظر کیا ہو سکتا ہے وہ آپ بہت بہتر انداز میں اس کو تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ وہ ندیم افضل چند نے جو کہا تھا کرونا میں مختارہ گل ود گئی ہے، لگ یوں رہا ہے کہ گل باقی ود گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔